بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ لہب کی اپنے سے ماقبل سورہ نصر کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نصر میں اطاعت گزاروں کی جزا بیان کی گئی کہ انہیں دنیا میں مدد اور فتح حاصل ہوگی اور آخرت میں عظیم ثواب ملے گا، اور اس صورت میں نافرمانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تباہ ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ تباہ ہو ہی گیا۔ ابو لہب کا نام عبد العزیٰ ہے۔ یہ عبد المطلب کا بیٹا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا۔ بہت ہی گورا اور خوبصورت آدمی تھا، اسی لیے اس کی کنیت ابو لہب ہے اور اسی کنیت سے وہ مشہور تھا۔ اس کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کے نکاح میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما تھیں۔ اس سورہ کے نزول کے بعد ابو لہب نے ان صاحبزادیوں کو طلاق دلوا دی۔ عتبہ کا واقعہ بھی بڑا عبرتناک ہے کہ اس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی کو طلاق دینے کے ساتھ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہلاکت کی دعا کی۔ چنانچہ ایک سفر میں بڑی حفاظتوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا۔ اس آیت میں ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراد اس کی ذات کی ہلاکت ہے، اور آیت مبارکہ میں ابو لہب کی ہلاکت کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ چنانچہ وہ بدترین موت مرا اور وہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیماری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں۔ اہل عرب اسے متعدی بیماری سمجھ کر اس سے بہت بچتے تھے، اس لیے 3 دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی۔ پھول پھٹ کر بدبو دینے لگے، تب اجرت دے کر مزدوروں سے پھکوائی گئی۔ الامان والحفیظ۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ ترجمہ، اسے کچھ کام نہ آیا اس کا مال اور نہ جو کمایا، اب دھستا ہے لپٹ مارتی آگ میں وہ۔ ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کچھ کام نہ آئی۔ مروی ہے کہ ابو لہب نے جب پہلی آیت سنی تو کہنے لگا کہ جو کچھ میرے بھتیجے کہتے ہیں اگر سچ ہے تو میں اپنی جان کے لیے اپنے مال و اولاد کو فدیہ کر دوں گا۔ اس آیت میں اس کا رد فرمایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے، اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ سیصلی نارا ذات لہب، اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا، یعنی ابو لہب قیامت کے بعد دوزخ میں داخل ہو کر آگ کا عذاب پائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ابو لہب کا دوزخی ہونا یقینی ہے۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی لکڑیوں کا گٹھا اٹھانے والی ہے۔ ام جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت عناد اور عداوت رکھتی تھی اور بہت دولت مند اور بڑے گھرانے کی عورت ہونے کے باوجود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عداوت میں اس انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ خود اپنے سر پر کانٹوں کا گٹھا لاد کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں ڈالتی تاکہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو ایذا و تکلیف ہو، اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی اس کو اتنی پیاری تھی کہ وہ اس کام میں کسی دوسرے سے مدد لینا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔
فی جیدہا حبل من مسد، اس کے گلے میں کھجور کی چھال کی رسی ہے۔ جمیل کے گلے میں کھجور کی چھال سے بنی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کانٹوں کا گٹھا باندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام لینے کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس گٹھے کو کھینچا، وہ گرا اور جمیل کو رسی سے گلے میں پھانسی لگ گئی اور وہ مر گئی۔ الرحمن والحفیظ، اس گستاخ خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مزہ چکھا اور آخرت میں بھی عذاب پائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنجیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھا اس کی پشت پر لدا ہوا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گستاخوں سے اور بے ادبوں سے محفوظ رکھے۔ اللہم آمین آمین بجاہ النبی الامین۔